میں تمہیں ایک جاہل قوم تصور کرتا ہوں، مان لو اللہ کی بات کو، توحید کو، اور باز آ جاؤ۔ اب قحط سالی شروع ہو گئی، مسلسل بارشیں بند، وہ درخت خشک ہونے لگے، وہ صحتیں بھی صحیح نہ رہیں۔ ایک سال بھی بارش بند، دوسرے سال بھی بند، تیسرے سال بھی یہی صورتحال۔ اب اتنی سمجھ تو آئی کہ بیت اللہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایک وفد روانہ ہوا ٹیل بن عمز کی نگرانی میں، اور راستے میں گندی چیزیں بھی کھانے پینے کی بھی استعمال کرتے رہے، وہاں حرم کے قریب رک کر بھی وہی گند پیتے رہے اور لونڈیاں گانا بجاتی رہی وغیرہ۔ اب دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ دعا بھی دوستو تب ہوتی ہے نا جب پیچھے سے اس کے ساری ضروریات پوری کی ہوئی ہوں، تو رزق بھی حلال ہو، عقیدہ بھی درست ہو، صدق دل سے مانگا جا رہا ہو۔ ادھر بغاوت ہے، ادھر لونڈیوں کا رقص ہے، ادھر شراب کی محفل ہے، ادھر بت پرستی ہے، پھر اللہ سے بارش بھی مانگی جا رہی ہے، بیت اللہ بھی آ رہے ہیں۔ اس نے پھر بارش مانگی، ہدایت اور حفاظت نہیں مانگی، بارش مانگی۔ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، دنیا داروں کو بیت اللہ میں جا کر بھی دنیا ہی مانگنا آتی ہے نا، وہی تو رٹ ہے نا، وہی رٹ ہے نا۔ انہیں کیا خبر کہ کچھ اور بھی مانگنا ہوتا ہے وہاں مقدس جگہ میں جا کر۔ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر اہل نظر کو اجڑی معلوم ہوتی ہے۔ تو وہاں جا کر بھی یہی دعا کہ بارش دے دے، اور کوئی اپنی معافی تلافی یا ایسی صورت اختیار نہیں کی۔ اگر اب بھی وہ ایمان والے ہو جاتے، اللہ کو ماننے والے بن جاتے، یقین پیدا ہو جاتا، تو وہ تو ابھی بتایا ہے معاف کرنے سے خوش ہوتا، معاف کر کے خوش ہوتا ہے، خزانے عطا کر کے خوش ہوتا ہے، وہ عذاب دے کر تو خوش نہیں ہوتا۔ کہتا ہے نا علامہ مرحوم کہ جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے اپنے بالوں پر روح الامی پیدا۔ جب اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا یقین پیوست ہو جائے، اس طرح پیوست نہیں ہو بلیو ایریا والوں کہ رات کو سر میں درد ہو جائے تو شکوے شروع ہو جائیں، اس طرح یقین پیوست ہو جائے اللہ کی وحدانیت اور نبوت کی رسالت پر کہ آل کفر انگاروں پر لٹاتے رہیں، اس یقین کی موجوں میں اور طغیانی آتی رہے، عہد عہد کے نعرے بلند ہوتے رہیں۔ پھر یہ یقین ہے، پھر فرشتے بھی اس یقین پر رش کرتے ہیں، پھر فرشتے بھی انسانی کمالات کی سفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے نکل جاتا ہے۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو پھر کر لیتا ہے اپنے بالوں پر روح الامی پیدا۔ پھر روح الامی بھی رک گئے اور درخواست کرنے لگے، اے سرکار دو جہاں، میں دو جہانوں کا سردار نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ روح الامین ہوں، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ اوپر چلیں گے۔ انسانیت جب اللہ کی اتباع میں ہو تو اس کی بلندیاں اونچی ہوتی ہیں، اور جب انسانیت میں یقین ختم ہو جائے، شرک آ جائے، بدعات آ جائیں، رسم و رواج آ جائے، ظلم و ستم آ جائے، تکبر آ جائے، تعیش آ جائے، خواہش کی اتباع آ جائے، تو یقین رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اشرف المخلوق نہیں رہتا، یہ ذلیل بن جاتا ہے۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو
تہذیب حاضر کی تجلی میں، او سائنس پہ ایمان رکھنے والوں، سائنس کی ٹیکنالوجی دیکھ کر امریکہ کو سلوٹ کرنے والے بدبختوں، اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد زندگی ہے، سائنس کی ترقیاں ضروریات زندگی ہیں۔ جو بدبخت ضروریات زندگی میں اتنا منہمک ہو جائے کہ مقصد زندگی کو بھی کھو بیٹھے، وہ بے عقل اور بے وقوف ہوتا ہے۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ دیکھا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، میں نے تو غربت میں اللہ کو اتنا پایا ہے کہ معراج جیسا سفر سمجھتا ہوں، لیکن اللہ کے باغیوں سے بھیگ مانگ کر زندگی گزارنا بغیرتی سمجھتا ہوں۔ وہ دعا کرنے لگا، قیل بن خزم وہ وفد قوم عاد کا، کہنے لگا یا رب بارش دے دے، معافی نہیں مانگ رہا، توبہ نہیں کر رہا، بت پرستی سے برات نہیں کر رہا، رزق مانگ رہا ہے، بارش مانگ رہا ہے۔ ادھر بادل اٹھے، تہامہ کے پہاڑوں سے بادل کالے آئے، آواز آئی عقیل بن خزن منتخب کرو کون سے بادل چاہتے ہو۔ وہ جو انتہائی کالے بادل تھے، کہنے لگا یہ چاہتا ہوں، یہ زیادہ بارش برسائیں گے۔ وہ بھی روانہ اور بادل بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے احقاف کے علاقے کی طرف، اور آواز آ رہی ہے عقیل بن خزن، عقیل بن غنز، عقیل بن غنز، تم نے بارش نہیں مانگی، آگ مانگی ہے۔ ان کالوں میں بارش نہیں تھی۔ انتخاب ایسا ہوا جب انسان کا نظام درست نہ ہو نا تو بارش بھی اور دعا بھی پھر یوں لگتی ہوتی ہے۔ جب عقیدہ توبہ اور استغفار کی زندگی ہو تو پھر دعا بھی صحیح ہوتی ہے۔ اب ساتھ آ رہا ہے، جب پہنچ گئے علاقے میں، قریب پہنچ گئے تو سارے، چونکہ 3 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، 3 سال سے سارے دوڑے کہ یہ بارش والا بادل ہے، اور بل بلا رہے تھے پیاس سے، اور سب کچھ نظام درم برم تھا۔ 1 سال بارش نہ ہو تو نظام ہستی بگڑ جاتا ہے، 3 سال ہو چکے ہیں۔ اب دوڑے بادل کی طرف اور سمجھ رہے ہیں ھذا ممطرنا۔ قرآن نے کہا بل ھو ما استعجلتم بہ ریح فیھا عذاب الیم فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ جب بادل دیکھا تو بھاگنے لگے بادل کی طرف، کہنے لگے هذا عارض ممطرنا، یہ بادل آئے ہم پہ بارش برسائے گا۔ ادھر اعلان ہو رہا ہے بل ہوا مستعجلتم بھی، یہ بادل بارش برسانے والا نہیں۔ جو ہمارے نبی کے سامنے تم یہ کہتے تھے لاؤ عذاب جلدی کرو، اگر تم سچے ہو تو وہ جو تم مانگتے تھے استعجال، عجلت کرتے تھے کہ عذاب آئے نا، یہ وہ ہے بل ہوا مستعجلتم بھی ریح فیھا عذاب علیم۔ اس میں ہوائے عذاب کا پیغام ہے، اس میں ہستی کو نیست و نابود کرنے کے آرڈر ہیں۔ یہ تو یوں ہو تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین۔ اب اس میں سے ایک ہوا شروع ہوئی، وہ جو بادل آیا اس میں سے ایک ہوا شروع ہوئی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 یہ قوم عاد کو یوں عذاب ہوا کہ ان بادلوں سے ایک ہوا چلی، اور ہوا 7 دن 7 رات، 7 دن 8 رات یہ ہوا رہی، اور اتنی سخت
کوئی زہریلا پیغام لے کر آئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قوم عاد کو باد سموم نے تباہ کیا اور میری مدد باد سبا نے کی ہے، کہ باد سبا پہنچاتی رہی ہمیں جس مقام اور منزل میں پہنچنا تھا۔ سموم کہتے ہیں زہر کو۔ یہ ہوا چلی، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 اور یہ پھر اپنے محلات سے بھاگے۔ ان میں ان کو ٹھنڈ لگتی تھی، پھر پہاڑوں کی طرف اور دیگر جگہوں کی طرف پناہ لینے کے لیے بھاگے کہ وہ بچائیں گے، اور وہاں اس طریقے سے اوروں نے بے چین کر دیا گیا۔ شہری لوگ دیہاتوں کی طرف، دیہاتی شہروں کی طرف آنے لگے، اور پھر کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، پھر ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ پورے علاقے کے درختوں کو کھیڑ نہیں پھینکتے، فہل تری لہم من باقیہ، ان کے محلات کو اور ان کے ان بڑے بڑے ہیکل وجودوں کو اٹھایا اور اٹھا کر زمین سے دے مارا، پٹخ دیا، نیست و نابود ہو گئے۔ اور یہی ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے مفید بنتی رہی، موسم بہار بنتی رہی، ان کے لیے خیر و عافیت اور نجات کا پیغام لے کر آتی رہی، اور تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی اسی علاقے حضرموت، بعض نے کہا دمشق کی جامع مسجد کے قریب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ دوستو بات یہ ہے، اس قصے سے خلاصہ کیا ہمارے لیے؟ قرآن مجید نے امم سابقہ کے واقعات نقل کیے ہماری عبرت کے لیے۔ ان میں تکبر تھا، ظلم تھا، بت پرستی تھی، اور استہزاء تھا، نبی کا، شاعر اسلام کا استہزاء تھا۔ اور ان کو حکم کیا تھا کہ نبی کی بات مانو، توحید و رسالت پر ایمان لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ ان کو حکم تھا، یہی ہمیں حکم ہے۔ اور جن چیزوں سے انہیں منع کیا گیا یہی اب بھی منع ہے، ظلم سے، تکبر سے، شاعر اسلام کی استہزاء سے۔ اور آئے دن دوستو کفر شاعر اسلام کی استہزاء کرتا رہتا ہے، توہین کر رہا ہے۔ آپ تمام اخبارات سے باخبر ہیں، آئے دن جو نیا دن آ رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے گزشتہ دن سے بدتر آ رہا ہے، اور مسلمان سوائے جلسہ و جلوس کے اور کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور جلسہ و جلوس بھی صرف سمجھا جاتا ہے کہ اسلام صرف مولوی کا ہے، مدارس کا ہے، طلبہ کا ہے، اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ یہی اسلام والے ہیں، یہی اسلام کی حفاظت کریں۔ دیکھو دوستو، یہ کفر مسلمانوں کے ایمانوں کو چیک کرتا ہے، یہ اس سے بڑا کوئی اور ظلم کرنا چاہتا ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہے آپ کو کہ کوئی ایمانی رمق باقی ہے تو اس فیصلے کو تھوڑی دیر کے بعد کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر عالم اسلام کے اوپر ذلت کے کوئی اور دن بھی آئیں گے، یہ کم عالم اسلام کے بادشاہ سوچیں گے، عوام اور لیڈر سوچے گی۔ حکم یہ ہے مسلمانوں کو کہ اگر مجاہدین کا قافلہ جا رہا ہو جہاد کے لیے کفر کے مقابلے میں، اگر اندازہ ہے کہ ہم غالب آئیں گے تو پھر تو قرآن مجید کتاب ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اگر تذبذب ہے، ممکن ہے وہ غالب آ جائیں، تو حکم یہ قرآن مجید بھی بارڈر پر مجاہدین اسلام ساتھ نہ لے جائیں کہ کہیں مغلوب ہو گئے، کفر غالب آیا تو تمہاری کتاب، اللہ کی لوح محفوظ والی کتاب، نبی اکرم کی قلب اطہر پر اترنے والی کتاب، ہمیشہ رہنے والی کتاب کی وہ بے حرمتی کریں گے۔ اور کفر کے ساتھ دوستیاں لگانے والے مسلمانوں سوچو، قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے، اسی کے ساتھ سارا کچھ مسلمانوں کا متعلق اور وابستہ ہے۔ جب اس کی توہین کی جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات باقی رکھنے چاہیے۔ جب تک یہ اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں، صلح کے علم بردار کہتے ہیں، توریت و انجیل تو اس طریقے کی ابھی کتاب نہیں ہے، محرف ہو گئی ہے، لیکن انجیل کا نام تو باقی ہے، توریت کا نام تو باقی ہے۔ ایک مسلم بھی پورے خطے دنیا میں ایسا نہیں ہے
کہ جو نام کی انجیل کی بھی بے حرمتی کرتا ہو، حالانکہ وہ محرف ہو گئی، اور ہر سال یہ نئی اپنی مرضی کے مطابق اس میں قوانین اور ضوابط لکھتے ہیں، بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ کیا مسلمان ہی اس طرح کا بے سہارا ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے کفر اس کو وہ فٹ بال کی طرح اس کے ساتھ گیم کرتا رہے؟ یہ گیم دوستو آگے بڑھتی جائے گی اگر عالم اسلام کے بادشاہت اور مسلمان عوام غیرت کی فراست کے ساتھ نہیں متعلق ہوتے کہ کس طریقے سے کفر کی یلغار سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ غربت سے نہیں مرتا، خزانے اس کے قبضے میں ہے۔ غیرت سے قوموں کی حیات ہوتی ہے۔ پہلے ایک قوم کے ضمیروں کو بیچا، جو قاتل کو رخصت کیا، اب انہوں نے اور مزید حملہ کیا کہ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، ان کی غیرت ہے کہاں؟ اگر یہ قومی غیرت رکھنے والے ہوتے تو اپنے ملک کے غدار کو اور اپنے ملک کے باشندوں کے قاتل کو وہ کبھی بھی رہا نہ کرتے۔ یہ صرف دیت والا قصاص اور دیت والا قانون کی بات نہیں ہے۔ دیت تو تب ہوتی ہے صرف کہ کسی کو قاتل نے قتل کیا ہے، اس نے اسلام کو قتل کیا ہے، قومی غیرت کو قتل کیا ہے، ملک پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، صرف پیسے لے کر چھوڑنا وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ قوم کتنی غیرت والی ہے۔ دوستو، امریکہ اگر اتحادی ہے اور اس طرح کا وہ جیسے دعویٰ کرتا ہے اس کے مطابق ہے تو ہم پھر سمجھیں گے کہ اس بندے کو، اس پادری کو، اس ملعون کو کہ جس پر اب پوری دنیا سے لعنت برس رہی ہے، اس کو برسر میدان قتل کرے، سزا دے اس کو، پھر تو ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً امریکہ مذاہب تمام کا خیال کرنے والا ہے، اور ایسا ہرگز وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کے الفاظ اور ہیں، اس کی غداریاں اور ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔